نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین، مائیں اور بہنیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں نے، خواتین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا بات ہے، اللہ پاک قرآن میں مردوں ہی سے خطاب کرتے ہیں، ہم بندیوں کو اللہ تعالی کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہ سوال بے ضرورت تھا. انسان ایک نوع ہے، ایک قسم ہے، اس کی دو حصے ہیں، مرد اور عورت. جیسے خربوزہ، تربوز، اس کو بیچوں بیچ سے کاٹو تو دو پھانکیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے انسان کی دو پھانکیں ہیں، مرد اور عورت. دونوں پھاکوں کو چکھنا ضروری نہیں ہے. ایک پھاک چکھ لو، وہ میٹھی ہے، دوسری پھاک بھی میٹھی ہے. ایک پھیکی ہے، دوسری بھی پھیکی ہے. دونوں پھاکوں کے احکام ایک ہیں. لہذا قرآن کریم میں مردوں بھی سے بھی خطاب اور ساتھ ساتھ عورتوں سے بھی خطاب. یہ ضروری نہیں، کسی ایک سے خطاب کافی. کس سے خطاب کیا جائے؟ یا تو مردوں سے کیا جائے یا عورتوں سے کیا جائے. قرآن مردوں سے خطاب کرتا ہے. اس لیے مردوں سے خطاب کرتا ہے کہ مرد کا ہاتھ اوپر رکھا ہے اللہ نے، عورت کا ہاتھ نیچے رکھا ہے. جبھی گھر کی زندگی جنت کا نمونہ بن سکتی ہے. اگر دونوں ہاتھ ایکول ہوں، برابر ہوں، تو گھر جہنم بن جائے گا. دونوں ہاتھ برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی کوئی نہ سنے، مرد کی بیوی نہ سنے، بیوی کی مرد نہ سنے، کسی کی کوئی نہیں سنتا، تو گھر جہنم کا نمونہ بن جائے گا. گھر میں راحت اور سکون کچھ نہیں ہوگا. کوئی ایک کہے اور دوسرا مانے، سنے.
تو جو کہے گا اس کا ہاتھ اوپر ہوگا، جو مانے گا اس کا ہاتھ نیچے ہوگا۔ اللہ نے جو فیملی لائف کی بنائی ہے، آرگنائز کی ہے، تو وہ اس طرح سے آرگنائز کی ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر بالادست بنائے گئے ہیں۔ پر جب یہ بات ہے تو اب خطاب مردوں سے قرآن کرے گا، اور عورتیں اس خطاب میں شامل ہو جائیں گی۔ عورتوں سے الگ قرآن کریم میں خطاب کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جہاں عورتوں ہی سے متعلق مسئلہ ہو وہاں عورتوں سے خطاب کیا جائے گا، مردوں سے نہیں کیا جائے گا۔ جیسے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیوں، تم دوسری عورتوں کی جیسی نہیں ہو۔ اب یہ بات عورتوں حضور کی بیویوں ہی سے کہنے کی ہے، تو یہ مردوں سے خطاب نہیں کریں گے، حضور کی بیویوں ہی کو خطاب کریں گے۔ لیکن وہ احکام جو دونوں صنفوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے بھی وہی احکام ہے، عورتوں کے لیے بھی وہی احکام ہے، تو قرآن وہاں مردوں سے خطاب کرتا ہے، عورتیں اس خطاب میں تابع ہوتی۔ یہ قرآن کریم کا ایک طریقہ ہے، اور فطری اور نیچرل طریقہ ہے۔ مگر حضور کے زمانے میں عورتوں نے، خواتین نے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ، ہم بھی تو اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ ہمیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ قرآن میں ہمیشہ مردوں ہی سے خطاب کرتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں خطاب کرتے؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو میں نے پڑھی، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں سے بھی خطاب کیا۔ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، عورتوں کو بھی ساتھ ساتھ خطاب کیا، اور 10 باتوں کا تذکرہ کیا کہ جن مسلمان مردوں میں اور جن مسلمان عورتوں میں یہ 10 باتیں ہوں گی، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی نیک بندیاں ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے اپنے یہاں مغفرت، بخشش تیار کر رکھی ہے، اور بڑا اجر، ثواب تیار کر رکھا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ کون سے مرد کون سی عورتیں جن میں 10 باتیں ہوں؟ وہ 10 باتیں میری بہنیں سن لو، اور کوشش کرو کہ اگر کوئی بات ہمارے اندر نہ ہو تو ہم اس بات کو پیدا کریں۔ ابھی عمل کا وقت ہے، کھیتی کٹی نہیں ہے۔ موت سے پہلے اگر مومن سنبھل جائے تو بیڑا پار ہے۔ وہ 10 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات ہے اسلام، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی اسلام۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کہتے ہیں سر افگندگی کو، سر ڈالنے کو۔ ایک مثال سے سمجھ میں آئیں گے مانا، جب ہل چلانے والا نوکر بیل لے کر کھیت میں جاتا ہے، ایک کو دائیں گھماتا ہے، ایک کو بائیں گھماتا ہے، اور پھر جویت، انگریزی گجراتی میں جویت کہتے ہیں، وہ جویت اٹھاتا ہے تو بیل اس کو دیکھتے ہی فوراً، جو اچھے بیل ہوتے ہیں وہ جوا دیکھتے ہی فوراً سر ڈالتے ہیں اور وہ جوا اپنی گردن پر لے لیتے ہیں۔ یہ ہے سر افگندگی۔
بس اسلام کے معنی ہے اللہ نے جو دین نازل کیا ہے اس دین کو خوشی سے مان لینا، گردن ڈال کر کے اس دین کی ذمہ داریاں اوڑھ لینا۔ آپ یوں سمجھیں، آج بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں مسلمان ہیں، مگر آپ دیکھیں گے نماز نہیں پڑھتی، زکوٰۃ نہیں دیتی، پیسے اللہ نے دیے حج کر سکتی مگر نہیں کرتی پیسے کی محبت۔ یہ انہوں نے، ان مردوں نے اور ان عورتوں نے اپنا سر اللہ کے دین کے سامنے جھکا کر ذمہ داری کو اپنی گردن پر نہیں لی۔ بس مسلمان مرد میں اور مسلمان عورت میں پہلی بات اسلام ہونی چاہیے، اطاعت ہونی چاہیے، اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کو خوشی سے قبول کرنا، اور قبول کرنا ہی نہیں، اس پر عمل کرنا۔ عمل کریں گے، بیل سر ڈال کر جوا کندھے پر لیں گے تو ہی اسلام کا تحقق ہوگا۔ اور اگر زبانی جمع خرچ کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور نماز تو پڑھتی نہیں، زکوٰۃ تو دیتی نہیں، تو کیسے مسلمان ہیں؟ بس مردوں کو بھی مسلمان بننا چاہیے، عورتوں کو بھی مسلمان بننا چاہیے، اللہ کے دین کے سامنے جھک جانا چاہیے، اور اللہ کے دین کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات، والمؤمنین والمؤمنات، اور پکا یقین کرنے والے مرد اور پکا یقین کرنے والی عورتیں۔ دیکھو، ہم اس دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں اس کا کوئی بدلہ صلہ ہمیں نہیں ملتا۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی ریٹرن نہیں ملتا، نمازیں 5 پڑھتے ہیں، کچھ نہیں ملتا، مگر یہ ہماری عبادتیں رائے گا خالی نہیں جائیں گی، ان عبادتوں کا اجر و ثواب ملے گا، مگر کب ملے گا؟ وقت آئے گا تب ملے گا۔ ایک مثال سے سمجھو اسے میری بہنوں، جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کو تنخواہ مہینہ پورا ہو کر اگلے مہینے کی پہلی تاریخ آتی ہے تب تنخواہ ملتی ہے، مگر ان کو یقین ہوتا ہے کہ تنخواہ مہینہ پورا ہونے پر تنخواہ ملے گی، چنانچہ روزانہ وقت پر اٹھتے ہیں، سائیکل سے یا گاڑی میں اپنی طرف سے پیٹرول ڈال کر، گیس ڈال کر کے نوکری پر پہنچتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے ہیں، پورا ٹائم نوکری کرتے ہیں، اور شام کو خالی ہاتھ گھر آتے ہیں۔ کوئی اس سے پوچھے کہ پاگلو، اپنا گیس جلایا، اپنے ٹانگیں دکھائی، سائیکل چلائی، دن بھر محنت کی، شام کو خالی ہاتھ گھر آئے، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ تو ہر آدمی جواب دے گا کہ اگرچہ آج شام کو مجھے تنخواہ نہیں ملی، مگر جب مہینہ پورا ہوگا اور اگلا مہینہ شروع ہوگا تو میں تھیلا بھر کر پیسے لے کر گھر آؤں گا۔ اس مثال میں غور کرو، برطانیہ میں پر ویک تنخواہ تقسیم ہوتی ہے، کیوں؟ وہاں گرانی بہت ہے، اس سے کم گرانی ہوگی وہاں مہینے پر تنخواہ ملے گی۔ پرانے زمانے میں جب گرانی نہیں تھی تو 6 مہینے میں 1 مرتبہ تنخواہ ملتی تھی، اور پرانے زمانے میں سال میں 1 مرتبہ تنخواہ ملتی تھی۔ جتنی گرانی بڑھتی جائے گی اتنی جلدی جلدی تنخواہ ملنی ضروری ہوگی۔ تو اب پرانے زمانے کی مثال لو، سال میں 1 مرتبہ تنخواہ ملتی ہے، پورا سال محنت مزدوری کرتا رہتا ہے، بدلہ ملے گا سال پورا ہونے کے بعد،
مگر اس کا یقین کامل ہوتا ہے، پکا یقین ہوتا ہے کہ مجھے مہینہ پورے ہونے پر ضرور تنخواہ ملے گی، اس امید پر وہ نوکری کرتا ہے۔ اور اگر اس کو یہ یقین نہ ہو تو پابندی سے نوکری پر نہیں جائے گا، کھیل بکھیل کرے گا، کبھی جائے گا کبھی نہیں جائے گا، جائے گا تو پورا وقت کام میں لگے گا، کبھی جلدی سے چلا آئے گا۔ کیوں؟ اسے تنخواہ کا یقین ہی نہیں ہے، اللہ جانے ملے گی یا نہیں ملے گی۔ میری بہنوں، اسی طرح سے ہم اس دنیا میں جو نیک اعمال کرتے ہیں اس کا صلہ اور بدلہ موت پر ملے گا، اور ہم میں سے ہر ایک کی موت اس کی قیامت ہے، اور ایک ساری دنیا مرے گی پھر قیامت آئے گی۔ تو جب ساری دنیا مرے گی اور قیامت آئے گی، وہ تو بڑی قیامت ہے، اور ہر انسان مرتا ہے تو اس وقت اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ بس اس کے اچھے کاموں کا بدلہ بھی ملنے لگتا ہے، اس کے برے کاموں کی سزا بھی ملنے لگتی ہے۔ یہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ قبر کا عذاب، یہ آدھا مسئلہ ہے۔ قبر میں عذاب بروں کو شروع ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو تو قبر میں راحتیں پہنچتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، فرشتے جو سوال جواب کرتے ہیں، 3 سوال پوچھتے ہیں، مومن صحیح جواب دے دیتا ہے تو فرشتے قبر کو 70x70 یعنی 70 ہاتھ چوڑی اور 70 ہاتھ لمبی قبر کشادہ کر دیتے ہیں، اور 0 لائٹ جلا دیتے ہیں، اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ دلہن جس طرح سے سو جاتی ہے دلہا کے انتظار میں، اس طرح سے سو جاؤ۔ اب اس کمرے میں بر کے علاوہ، شوہر کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا، وہی آ کر اٹھائے گا، یعنی اللہ اٹھائیں گے۔ اب تم سو جاؤ قبر میں، اب تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، اب تمہیں وقت پر اللہ ہی اٹھائیں گے۔ یہ کہہ کر فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تو مومن کو جو نیک اور صالح بندہ ہے یا نیک یا صالح بندی ہے، اس کے تو قبر میں راحتیں، آرام شروع ہو جاتا ہے، اور قبر کا جو عذاب ہے وہ تو بروں کے لیے، کافروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے ہے، نیک بندوں کے لیے نہیں۔ لوگوں میں غلط فہمی ہے، وہ عذاب قبر سے بہت ڈرتے ہیں، اور خاص طور پر بہنیں عذاب قبر سے بہت ڈرتی ہیں، مگر نماز نہیں پڑھتی۔ ارے بھائی، جب نماز نہیں پڑھے گی تو قبر میں تو عذاب ہوگا ہی۔ تو اللہ کے احکام کا فالو کرو، پھر قبر میں عذاب نہیں ہے، پھر تو قبر میں راحتیں ہیں۔ بہرحال یہ اعمال کون کرے گا؟ جس کو اعمال کے بدلے کا پکا یقین ہے کہ مروں گی اور میرے کاموں کا بدلہ مجھے ملنا شروع ہو جائے گا۔ دنیا میں بدلہ نہیں ملے گا، جیسے مہینے کے درمیان میں تنخواہ نہیں ملتی، مہینہ پورا ہوتا ہے تب تنخواہ ملتی۔ جس کو یہ یقین ہوتا ہے وہ اعمال کرتی ہے، اور جس کو اجر کا یقین ہی نہیں ہوتا ہے وہ کبھی نماز پڑھتی ہے، کبھی نہیں پڑھتی، کبھی بالکل ہی نہیں پڑھتی۔ مال اللہ نے دیا ہے، اس میں سے 40واں حصہ نکالنا ہے، نہیں نکالتی۔ کیوں؟ وہ جو 40واں حصہ نکال کر غریبوں کو دے گی تو یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے، اور عبادت کا بدلہ ملے گا، مگر ملے گا کب؟ جب مہینہ پورا ہوگا تب تنخواہ ملے گی، موت آئے گی تو اس کے بعد بدلہ ملے گا، دنیا کی زندگی میں نہیں۔ ایک مثال اور لے لو میری بہنوں، آدمی کھیت بوتا ہے، گیہوں بوئے، 3 مہینے تک اس کھیت کی خدمت کرتا ہے، ہر ہفتے میں 2 ہفتے میں پانی کی سینچائی کرتا ہے، گیہوں میں ادھر ادھر کی گھاس اگاتی ہے تو نیارتا ہے،
چیڑی جب اس پر بالیاں آتی ہیں اور چیڑیاں خراب کرتی ہیں تو سارے کھیت کے چاروں طرف گھومتا ہے اور چڑیوں کو اڑاتا ہے. ارے کیا مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا. 3 مہینے مسلسل کھیت پر محنت کرتا ہے. کیوں محنت کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اسے یقین ہے کہ جب کھیتی پکے گی، کٹے گی، کھلیان میں آئے گی، گہے گی، برسائیں گے تو بورے بھر کر گیہوں گھر میں لے جاؤں گا. یہ جو کھیتی کٹنے پر گیہوں ہاتھ آئے گا اس کی امید پر 3 مہینے کھیت میں جھک مارتا. میری بہنوں، اس مثال سے سمجھو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بو کر کے اس کی خدمت کرو. پیداوار کی امید مرنے کے بعد ہے. بہرحال دوسری بات ہے، پہلی بات ہے دین کے سامنے سرنڈر ہو جانا، جھک جانا، اور دین کے ہر حکم پر عمل پیرا ہونا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ جو اعمال کر رہے ہیں ان اعمال پر جو بدلہ کل قیامت کے دن ملے گا اس کا یقین کرنا. یقین ہوگا بدلے گا تو ہی عمل وجود میں آئے گا. آپ کا یقین نہیں ہوگا تو عمل نہیں کرے گا انسان. تو فرمایا کہ جو بندے اپنے اعمال کے ثواب کا یقین کرنے والے ہیں، جو بندیاں اپنے اعمال کا ثواب کا اطاعت یقین کرنے والے ہیں. دوسری بات ہے، تیسری بات والقانتین والقانتات، اور بات ماننے والے مرد اور بات ماننے والی عورتیں. کس کی بات ہے؟ اللہ تعالی کی بات ہے. مردوں پر بھی لازم ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا مان لیں، عورتوں پر بھی لازم ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا مان لیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، پاک ہیں، پروردگار ہیں. ہم ان کے بندے ہیں، بندیاں ہیں. جیسے گھر میں ہمارا نوکر ہوتا ہے تو گھر والے جو کہتے ہیں نوکر فوراً مانتا ہے اور کرتا ہے. اور اگر نوکر بات نہ مانے تو اس نوکر کو گھر میں کون رکھے گا؟ چلتا کریں گے، جا بھائی کہیں اور، ہم اور نوکر رکھ لیں گے. تو نوکر تو وہی ہے جو بات مانے. تو ہم بندے ہیں، ہم بندیاں ہیں. بس ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ جو کہے اسے مانے. تو مردوں کے ذمے تو صرف اللہ کی ماننا ہے، اور عورتوں کے ذمے شوہر کی بھی ماننا ہے. مگر شوہر کی ماننا ہے جو شوہر کی بات اللہ کی بات کے اکارڈنگ ہو جائے، وہ ماننا ہے. اور اگر شوہر کی بات اللہ کی بات کے اگینسٹ ہو جائے، خلاف ہو جائے، پھر شوہر کی نہیں ماننی، پھر اللہ کی ماننی. مثال لو، عورت پر ایک زمانہ آتا ہے جس میں عورت نماز نہیں پڑھتی. اس زمانے میں شوہر بیوی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. بیوی بیوی ہے، اجنبی نہیں بن جاتی، مگر اس زمانے میں شوہر بیوی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ نے حرام کیا ہے. بس اگر ایسے زمانے میں شوہر ایک بات کہتا ہے تو نہیں ماننی، اس کی بات نہیں ماننی، کیونکہ اللہ نے حرام کیا ہے، منع کیا ہے. اور شوہر اپنی خواہش کی وجہ سے ایک بات چاہتا ہے. تو جب رب حقیقی اور رب مجازی کی باتوں میں تعارض ہو جائے تو قدرتی بات ہے، رب حقیقی کی بات مانیں گے، رب مجازی کی بات نہیں مانیں گے. لہذا یہ شرط یاد رکھو، حدیث میں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی والے کام میں کسی مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو،
چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ باس ہو، چاہے وہ ہسبینڈ ہو، اللہ کی نافرمانے والی بات میں کسی کی بھی بات ماننا جائز نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرد کو تو صرف اللہ کی بات ماننی ہے، اور عورت کو اللہ کی بھی ماننی ہے اور شوہر کی بھی ماننی ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، وہ تو رب حقیقی ہے، اور شوہر کی بھی ماننی ہے، وہ رب مجازی ہے۔ بس جن مردوں میں اور عورتوں میں یہ تیسری بات ہوتی ہے، فرمان برداری کرنے والے مرد اور فرمان برداری کرنے والی عورتیں، چوتھی بات ہے والصادقین والصادقات، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں۔ راست باز یہ فارسی کا لفظ ہے، اردو کا بہت بھاری لفظ ہے، تو اب بدلو، وہ مرد جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تب وہ راست باز کہلائیں گے۔ اور کبھی سچ بول لیا، کبھی جھوٹ بول لیا تو جھوٹے ہیں، اور ہمیشہ جھوٹ بولا تو مہا جھوٹے ہیں۔ نہایت سچے راست باز وہ بندے ہیں اور وہ بندیاں ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولتے۔ انسانوں میں یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، اور یہ کوتاہی مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہے، کہ کچھ کا کچھ بولیں گے، ہم سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں کوئی خیال نہیں، مطلب کی بولیں گے۔ مرد بھی مطلب کی بولتے ہیں، عورتیں بھی مطلب کی بولتے ہیں، سچ بولنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس لیے چوتھی بات ہے وہ مرد جو راست باز ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور وہ عورتیں جو راست باز ہیں، ہمیشہ سچ بولتی ہیں۔ ایسے بندے اور ایسے بندیاں صدیق اور صدیقہ بن جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق تھے نا، وہ صدیق اکبر تھے، ان کے علاوہ دوسرے مرد بھی صدیق بن سکتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ تھی، معلوم ہو عورتیں بھی صدیق بن سکتی ہیں۔ صدیق بننے کا کیا فارمولہ ہے؟ اس کا فارمولہ ہے ہمیشہ سچ بولو، کوئی بات خلاف واقعہ مت بولو، اور جو سچ بات ہے اسے مان لو، فوراً مان لو۔ تو جو سچ بولتے ہیں، سچ بولتی ہیں، سچ بات کو قبول کرتے ہیں، سچ بات کو مان لیتی ہیں، یہ اللہ کے بندے صدیق اور صدیقہ ہیں۔ تو فرمایا چوتھی بات راست بازی ہے مردوں میں اور عورتوں میں۔ پانچویں بات ہے والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں، لفظ صبر ہم جانتے ہیں، لیکن اس کا پوری حقیقت شاید نہ سمجھتے ہیں۔ صبر نام ہے ایسی بات اگر پیش آئے جو ہمیں ناگوار ہے، ناپسند ہے، ہمارا نفس اس بات کو پسند نہیں کرتا، مگر وہ بات بہرحال پیش آنی ہے، اور آئی تو اب ہمت سے کام لو، اور اس حالت میں ہلکان مت بن جاؤ، اپنے آپ کو پریشان مت کر دو۔ مثال لو، بچہ مر گیا، کس کو پسند ہے؟ آدمی کا جی چاہتا ہے پھوٹ پھوٹ کر روئے، بڑا مال ضائع ہو گیا، دکان جل گئی، کارخانہ جل گیا، کس کا جی چاہتا ہے کہ ایسا ہو؟
اتنا صدمہ ہوتا ہے آدمی کو کہ اگر کافر ہے تو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. ان حالات میں باہمت رہنا. آدمی یہ سوچے کہ اللہ نے اس پھول کے لیے اتنی ہی زندگی طے کی تھی، وہ پھول مرجھا گیا، بچہ مر گیا. بچہ میرے اختیار میں تھا کہاں؟ وہ تو اللہ کے اختیار میں تھا. اللہ نے اس بچے کو اتنی ہی زندگی دی تھی، وہ زندگی پوری کر کے اللہ نے اس کو بلا لیا. اب رونے کیا ضرورت ہے؟ تھوڑا بہت صدمہ تو ہوگا، لیکن اتنا روئے کہ روتے روتے پاگل ہو جائے نہیں. صبر کرو، ہمت سے کام لو. طبیعت کے لیے ناپسند ناگوار کام آئے تو اس کو برداشت کرو، انگیز کرو. مال ضائع ہو گیا، دکان جل گئی، کارخانہ جل گیا. اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا. مال ہمارا نہیں ہے. ہمارے پاس جو مال ہے وہ تو اللہ کا ہے، اور ہم تو اس مال میں مینیجر ہیں. بس اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا. تو صدمہ تو ہوگا تھوڑا بہت کہ جیب میں سے $1000 گر گئے، چوری ہو گئے، دکان جل گئی، کارخانہ جل گیا. تھوڑا بہت صدمہ تو ہوگا، مگر اتنا صدمہ کہ ہارٹ فیل ہو جائے، یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن کو ایسے حادثات میں ہمت سے کام لینا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے. اور مثال لو، نماز کا وقت ہو گیا، سوئی ہے، مزے کی نیند آ رہی ہے، نفس نہیں چاہتا اٹھ کر نماز پڑھے، مگر اس نے ہمت سے کام لیا اور اٹھ گئی اور نماز پڑھی. یہ صبر ہے. اللہ نے مال دیا ہے، نفس نہیں چاہتا کہ 40واں حصہ نکال کر غریبوں کو دے، مگر اس نے ہمت سے کام لیا کہ جس نے یہ مال دیا ہے وہ اور بھی دے گا. تو یہ صبر ہے. ذرا صبر کا دائرہ بہت پھیلا ہوا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مر جائے تو بیٹھے رہنا، آنسو نہ نکالنا، اس کا نام صبر ہے. اسی کا نام صبر نہیں ہے. صبر کا دائرہ تو پھیلا ہوا ہے، اور میں نے یہ مثالوں سے سمجھایا کہ صبر کا دائرہ پھیلا ہوا ہے. بس کوئی بھی کام طبیعت کے لیے ناگوار ہے، وہ کام پیش آئے اور وہ کام ایسا ہے کہ اس کے پیش آنے میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، اس وقت میں ہمت سے کام لینا اور آپے سے باہر نہ ہو جانا، اپنے آپ کو ہلکان نہ کر دینا، اس کا نام صبر ہے. تو 5ویں صفت یہ ہے کہ جو مرد صبر کرنے والے ہیں اور جو عورتیں صبر کرنے والی ہیں. 6ٹھی صفت ہے والخاشعین والخاشعات. عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں. خشوع کیا ہے؟ 3 باتیں ہیں، ان کو سمجھو. بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو، بندی جب اللہ کے سامنے کھڑی ہو نماز کے لیے یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو 3 چیزیں ہیں. ایک ہے آواز، ایک ہے سراپا سر سے پیر تک، اور ایک ہے اندر کی حالت. ان تینوں حالتوں میں عاجزی چاہیے. اگر آواز میں عاجزی نہیں ہے تو خشوع نہیں ہے. اگر سراپا سر سے پیر تک سکون نہیں ہے تو مسکنت نہیں ہے، سکون نہیں ہے. اور اندر سینے میں اگر عاجزی نہیں ہے
تو گڑ گڑانا نہیں ہے، تضرع نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری قدس سرہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ ہماری دعائیں کیسی ہیں؟ جیسے ہوٹل میں بیرے کو آرڈر دیتے ہیں، ایک پلیٹ بھونا لاؤ، 2 چپاتی لاؤ، کچمبر لاؤ، پاپڑ بھی لاؤ۔ جیسے ہوٹل میں بیرے کو آرڈر دیتے ہیں، ایسے ہی ہماری دعائیں ہیں، یا اللہ ایسا کر دے، یا اللہ ایسا کر دے، یا اللہ ایسا کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کا نوکر ہے جو کر دے گا؟ تو ہماری آوازوں میں خشوع نہیں ہے، اور قرآن نے کہا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا ہَمْسًا۔ قیامت کے دن میدان قیامت میں آوازیں دبی ہوئی ہوں گی، پھس پھس کے علاوہ کوئی بات سنائی نہیں دے گی۔ بہرحال آواز میں دیکھو، غریب مالدار کے سامنے آ کر سوال کرتا ہے تو اس کی آواز میں عاجزی ہوتی ہے، بابو جی دیتے جاؤ، بابو جی دیتے جاؤ، بابو جی دیتے جاؤ۔ یہ جو اس کی آواز میں عاجزی ہے، اس کا نام خشوع ہے۔ اور یہ تو حضرت مولانا کی بات تھی کہ ہماری دعائیں کیا ہیں؟ جیسے ہوٹل میں بیرے کو آرڈر دیتے ہیں، اس طرح سے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ دوسری بات میں کہتا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو سوچو، تکبیر تحریمہ سے سلام تک بے ضرورت ہاتھ کتنی مرتبہ ہم ہلاتے ہیں۔ کبھی ادھر کو جال لیا، کبھی ادھر کو جال لیا، کبھی رومال ٹھیک کر لیا، کبھی اوڑھنے ٹھیک کر لی، کبھی یہ کر لیا، کبھی وہ کر لیا۔ اور صحابہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو سوکھی لکڑی بن کر کھڑے ہوتے تھے۔ سوکھی لکڑی اگر گڑی ہوئی ہے تو تھوڑی ہلے گی۔ تو صحابہ مرد اور عورتیں جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو سوکھی لکڑی بن کر کھڑے ہوتے تھے۔ یہ جو سراپا یعنی سر سے لے کر پیر تک جو بے حس و حرکت، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں کوئی ضرورت پیش آئے تو بھی حرکت نہ کرے، وہ تو کرنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، کبھی ہاتھ کو بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ بے ضرورت کو میں کہہ رہا ہوں، بے ضرورت کوئی حرکت نہ کرے تو نماز ہے۔ اور اگر پوری نماز میں ہاتھ کو نچاتا رہا، نچاتی رہی، تو کیا خاک نماز ہے؟ تیسری چیز ہے، جب دعا کرے یا نماز پڑھے تو سینے میں سے عاجزی نکلنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے تو سینے میں سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے ہم ہانڈی کو چولہے پر رکھتے ہیں اور ہانڈی جب ابلتی ہے تو اس میں سے ایک سنسناہٹ سنائی دیتی ہے۔ ہانڈی کے قریب کان لے جاؤ تو سنسناہٹ سنائی دے گی۔ حضور کے سینے میں سے ایسی آواز نکلتی۔ ترمذی شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی یہی 3 حقیقتیں بیان فرمائی ہیں۔ انما الصلاۃ تخشع وتمسکن وتضرع۔ نماز کی ڈیفینیشن، نماز کی تعریف، ماہیت، سراپا پرسکون، آواز میں عاجزی، دل میں گڑ گڑاہٹ، یہی وہ کیفیتیں ہیں جو نماز کو نماز بناتی ہیں۔ اور ان 3 کیفیتوں میں درمیانی کیفیت خشوع ہے۔ پہلی کیفیت پرسکون، پھر آواز میں خشوع، اور پھر آخری ہے تضرع۔ اور قرآن ایسا کرتا ہے کہ 7 چیزیں ہوں تو بیچ کا واسطہ ذکر کر دیتا ہے، 3 چیزیں ہوں تو بیچ کا واسطہ ذکر کر دیتا ہے،
اور مراد سب ہوتے ہیں۔ 7 میں سے بیچ کا واسطہ ذکر کیا تو 7 مراد ہوتے ہیں، ایسے 3 میں سے بیچ کا واسطہ ذکر کرے تو 3 مراد ہوتے ہیں۔ تو آیت کریمہ میں خشوع کا ذکر کیا اور مراد خشوع کے ساتھ تمسکن بھی ہے اور تضرع بھی ہے۔ ہماری عبادتوں میں، نمازوں میں، دعاؤں میں خشوع خضوع ہونا چاہیے، اس لیے اردو میں کہتے ہیں خشوع خضوع ہونا چاہیے، وہ بھی مراد ہے، اس لیے اس کو بھی ساتھ میں ملاتے ہیں۔ پھر 7ویں صفت ہے والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں۔ خیرات عام ہے، اللہ نے جو مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے وہ ہم زکوٰۃ نکال کر غریب کو دیں تو یہ بھی خیرات ہے، لیکن جو اللہ نے فرض نہیں کیا، نفلی طور پر ہم غریبوں کو دیتے ہیں، یہ بھی خیرات ہے۔ اور الفاظ عام ہیں، وہ مرد جو راہ خدا میں خیراتیں کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو راہ خدا میں خیراتیں کرتی ہیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی دور کرتا ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس ناراضگی کو دور کرنے کا فارمولہ ہے خیرات کرو، تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، اللہ کی ناراضگی دور ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس لیے 7ویں صفت خیرات کرو، مردوں کو بھی خیرات کرنی ہے، زکاتیں تو دینی ہی ہیں، زکاتوں کے علاوہ بھی خیراتیں کرنی۔ والمتصدقین والمتصدقات، اس کے بعد 8ویں ہے والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، یہ بھی عام ہے۔ رمضان کے روزے بھی جو فرض ہیں وہ بھی مراد ہیں، اور رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں نفل روزے رکھنا وہ بھی اس میں ہے۔ مگر عورت کے لیے نفل روزے رکھنے میں ایک شرط ہے کہ اگر شوہر گھر پر موجود ہے تو شوہر کی اجازت سے نفل روزے رکھے، چاہے اجازتاً صراحتاً ہو، صراحتاً کو سب سمجھیں، یا دلالتاً ہو، وہ اٹھ کر کے سحری کھا رہی ہے، شوہر دیکھ رہا ہے اور منع نہیں کر رہا، تو یہ دلالتاً اجازت ہے۔ یا جیسے بڑا دن آیا، محرم کی تاریخ آئی، 15 شعبان آئی، اس پر سبھی مسلمان روزے رکھتے، بس اگر عورت روزہ رکھے تو عرفاً اجازت ہے، تو صراحتاً اجازت ہو، دلالتاً اجازت ہو یا عرفاً اجازت ہو، بہرحال شوہر کی اجازت نفل روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے نفل اجازت ضروری نہیں، وہاں تو اللہ کا حکم ہے روزے رکھو، اور اللہ رب حقیقی ہے، شوہر منع کرے تو بھی رمضان کے روزے رکھنے ہیں، لیکن نفل روزے رکھنے کا اللہ کا حکم نہیں ہے۔ بس جو رب مجازی ہے اس سے اجازت لینی ضروری ہے، اور اجازت سے نفل روزے رکھے۔ مرد کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ نفل روزہ رکھنے کے لیے کسی سے اجازت لینی ہے، نہیں اجازت نہیں لینی۔ بہرحال 8ویں صفت ہے روزے رکھنے والے، فرض ہوں یا نفل ہوں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں۔ یہ روزوں کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ روزوں سے انسان فرشتہ بنتا ہے، اور فرشتہ نہیں بنتا، فرشتہ صفت بنتا ہے۔ فرشتے کھاتے نہیں، کبھی بھی نہیں کھاتے۔ اب انسان کے لیے تو ناممکن ہے کہ رات میں بھی نہ کھائے، مرے گا۔ تو روزہ رکھنے سے فرشتوں کی مشابہت حاصل ہوتی ہے،
اور انسان کا کمال یہ ہے کہ اپنے آپ کو اٹھائے، ترقی کرے، فرشتوں کے مقام میں پہنچے، اپنے آپ کو گرائے نہ، اپنے آپ کو جانور نہ بنائے۔ اس لیے روزوں کی بڑی اہمیت ہے، فرض روزوں کی بھی، نفل روزوں کی بھی۔ اور 9ویں بات ہے والحافظین فروجہم والحافظات، ناموس کی حفاظت کرنا، آبرو کی حفاظت کرنا، عزت کی حفاظت کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، غلط جگہ پر استعمال نہیں کرتے، ایسے وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، غلط کام نہیں کرتی ہیں، یہ 9ویں بات ہے۔ اور دونوں کے لیے یکساں اہمیت ہے۔ یہ نہیں کہ عورت تو پردے میں رہے اور مرد پرائی عورتوں کو جھانکتا رہے۔ کیوں بھائی کیوں جھانکتا؟ تیری بیوی نہیں ہے، اسی کو دیکھ۔ عورت برقع اوڑھ کر غیر مردوں کو نظر بھر کر دیکھتی ہے، بھائی کیوں دیکھتی؟ تیرا شوہر نہیں ہے، اپنے شوہر کو دیکھ۔ اگر مرد پرائی عورتوں کو نظر بھر کر دیکھے گا، برائی وجود میں آئے گی۔ عورت غیر مردوں کو نظر بھر کر دیکھے گی، برائی وجود میں آئے گی۔ صرف چہرے پر نقاب ڈال لینے سے مسئلہ نہیں بنتا۔ قرآن کریم نے مردوں کو بھی حکم دیا ہے نگاہیں نیچی رکھو، عورتوں کو بھی حکم دیا ہے نگاہیں نیچی رکھو۔ پرائی عورتوں کو نظر بھر کر مت دیکھو، پرائے مردوں کو نظر بھر کر مت دیکھو۔ جبھی مرد کی شرمگاہ محفوظ رہے گی، عورت کی شرمگاہ محفوظ رہے گی۔ اس لیے 9ویں صفت ہے والحافظین فروجہم والحافظات۔ پھر 10ویں اور آخری صفت ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ بندے جو بے حد بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ عورتیں جو بے حد بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی نیک عمل بتا دیجیے، تو حضور نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ سو گیا، کھا رہا ہے، بیت الخلاء میں گیا، ذکر نہیں کرے گا۔ لیکن جو ذکر کے اوقات ہیں اس وقت اس کے زبان پہ اللہ کا ذکر، کچھ نہ کچھ ذکر چلتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کچھ نہ کچھ ذکر زبان پر چلتا رہنا چاہیے۔ یہ جو ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر چلتا رہتا ہے، یہ بندے ہیں بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے، اور یہ بندیاں ہیں بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی۔ بس فرمایا کہ یہ 10 باتیں جن مردوں میں ہوں اور یہ 10 باتیں جن عورتوں میں ہوں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کی ہے۔ بخشش تیار کی ہے یعنی انسان بہرحال انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، نبی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ گھبراؤ مت، ایسی کوتاہیاں ہو جائیں تو اللہ نے بخشش تیار کر رکھی ہے۔ ایسی چھوٹی موٹی کوتاہیوں کے لیے اللہ نے بخشش تیار کر رکھی ہے، وہ سب چھوٹی موٹی گناہ معاف کر دیں گے۔ ہاں، بڑے بڑے گناہ مت کرو۔ فرمایا
الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں مگر چھوٹے چھوٹے معمولی گناہ، تیرے پروردگار کی مغفرت بہت وسیع ہے، کمپریہنسو ہے۔ تو اللہ نے ایسی مغفرت مومن مردوں کے لیے بھی تیار کی ہے، مومن عورتوں کے لیے بھی تیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خردہ گیری نہیں کریں گے، معمولی باتوں پر پکڑ نہیں کریں گے، ان کے یہاں مغفرت بہت وسیع ہے۔ لہذا تم اپنے اندر یہ 10 باتیں پیدا کرو، تھوڑی بہت کوتاہیاں ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ وہ اجرن عظیمن، اللہ نے ان اعمال کا اجر اور بدلہ بہت بڑا تیار کیا ہے۔ ایک نیکی کرو 10 گنا ثواب تو ملتا ہے، اور 10 گنا سے بڑھتا بڑھتا 700 گنا تک مل سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی ایک کھجور غریب کو دے، خیرات کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، بڑھاتے ہیں، قیامت کے دن وہ ایک کھجور احد پہاڑ جتنی بڑی ہو جائے گی۔ یہ اجرن عظیمن ہے، بندے نے تو ایک کھجور دی، اللہ نے اس کا اجر دیا احد پہاڑ جتنا بڑا۔ یہ بھی اللہ نے تیار کر رکھا ہے مومن ان بندوں کے لیے جن میں یہ 10 باتیں ہوں، ان بندیوں کے لیے جس میں یہ 10 باتیں ہوں۔ کیا ہیں وہ 10؟ پھر سن لو، بھول گئی سب۔ ایک، اللہ کے احکام کو دل سے مان لو اور مان کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اسلام۔ دوسری، اللہ جو کچھ ہم اعمال کرتے ہیں اس پر جو ہمیں قیامت کو یا مرنے کے بعد جو بدلہ ملے گا اس کا پکا یقین پیدا کرو اپنے اندر۔ تیسرا، فرمان برداری کرو، اللہ کی بھی مانو، شوہر کی بھی مانو، شوہر کی وہ بات مانو جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ تیسرا، سچ بولو ہمیشہ۔ چوتھا، ہمیشہ سچ بولو، کوئی بات منہ سے غلط نہیں نکلنی چاہیے۔ پانچواں، حادثات پیش آئیں، مصیبتیں آئیں تو ہمت سے کام لو، بے ہمت مت ہو جاؤ۔ اللہ نے اپنی کائنات میں جو چاہا کیا، بیٹا بچہ تھا لے لیا، مال تھا ضائع ہو گیا، ہمارا کیا دخل ہے اس میں؟ ایسے حالات میں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اور جب نماز پڑھو اور دعا کرو تو گڑ گڑاؤ، سکون کھڑے رہو، خامخواہ کی حرکتیں مت کرو، اور آواز میں بھی عاجزی ہو اور اندر دل میں بھی گڑ گڑاہٹ ہو۔ اس حال میں اللہ کی عبادت کرو اور خیرات کرو۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی خیرات کرو، اللہ کا غصہ خیرات سے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ نفل رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی نفل روزے رکھو، روزے رکھنے سے انسان فرشتہ بنتا ہے، فرشتہ نہیں بنتا تو فرشتے جیسا بنتا ہے، اور انسان کا کمال فرشتہ بننے میں ہے، جانور بننے میں کمال نہیں ہے۔ اور مگر میں نے کہا کہ عورت کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے، اور مرد بھی اپنے ناموس کی حفاظت کریں، عورتیں بھی اپنے ناموس کی حفاظت کریں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب مرد غیر عورتوں کو نظر بھر کر نہ دیکھیں، عورتیں غیر مردوں کو نظر بھر کر نہ دیکھیں، تو شرم گاہ، دونوں کی شرم گاہ محفوظ رہیں گی۔ اور اگر نظر بھر کر دیکھیں گے تو گناہ وجود میں آئے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو، زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ یہ 10 باتیں جن بندوں میں یا جن بندیوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کی ہے اور بڑا ثواب تیار کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھو، دعا کریں۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم۔ یا الہ العالمین، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری حسنات میں برکت پیدا فرما،
میرے مولا ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ۔ ہاں یہاں جو مرد ہیں یا جو بہنیں جمع ہیں میرے مولا ان سب کو قبول فرما، ان کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، ان میں جو ضعیف اور ناتواں اور کمزور ہو گئے ہیں ان کو طاقت و قوت عطا فرما یا اللہ۔ اس شہر کے تمام مردوں کو تمام عورتوں کو قبول فرما، تمام اداروں کو قبول فرما، تمام مساجد اور مدارس کو قبول فرما اور اے اللہ ہمیں خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما، شر کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما